اچھا، آپ تو مسئلہ اپنی تحمل مزاجی کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ میں حسن بھائی سے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ تو غامدی صاحب سے بہت اختلاف رکھنے والے ہیں نظریاتی بنیادوں پر. وہ بھی غامدی صاحب کے تحمل پر پورے 100 مارکس دیتے ہیں آپ کو اس پیپر میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی شخصیت ہمیشہ سے ایسی رہی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے، یا پھر آپ نے کچھ سائنسی بنیادوں پر یہ کام سیکھا ہے کہ کس طرح سے تحمل پیدا کریں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں؟ ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی بھی ماں کے پیٹ سے سب کچھ لے کے پیدا نہیں ہوتا. ہم سب انسان ہی ہوتے ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں تو ہم اپنی طبیعت کے لحاظ سے لے کے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارا ماحول ہمیں دیتا ہے، ہماری معاشرت ہمیں دیتی ہے، ہمارا گھر کیا ہے. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری اپنی طبیعت میں بھی بچپن میں تیزی، میں بعض اوقات بڑی سخت گفتگو کر دیتا تھا. لیکن بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ایک بالکل دوسری شخصیت میں تبدیل کر دی. اس میں سب سے پہلا کردار تو میرے والد کا ہے. وہ ایک صوفی مزاج آدمی، میرے اور ان کے درمیان اختلافات یہ خلیج حائل ہو گئے. انہوں نے اس موقع پر کیا رویہ اختیار کیا، یعنی نرمی، محبت، شفقت. مجھ سے کبھی انہوں نے تعلقات منقطع نہیں کیے. کسی موقع پر بحث میں کچھ گرما گرمی بھی ہو گئی تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میری طرف سے کوئی سخت بات ہو گئی جوانی کے جوش میں، ان کی طرف سے نہیں ہوئی. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیزیں بیکار چلی جاتی ہیں. اگر آپ کے بڑے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، اور خاص طور پر جوانی کے زمانے میں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. میں نے اپنے تلامذہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ نئے نئے آتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک رد عمل کی نفسیات بھی ہوتی ہے. چیزوں کے بارے میں ہوگی، گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں ہوگی، اپنی دعوت کے بارے میں ہوگی، اپنے علم کے بارے میں ہوگی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی تھی. تو والد صاحب کے اس رویے نے مجھ پر غیر محسوس اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ ایک لمبا عرصہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، اور کیونکہ بعد کے زمانوں میں میرے پاس رہے تو اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ مجھے اس سے متاثر ہو. یہ جو میں متاثر ہونے کا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی شعوری احساس نہیں ہوتا، یعنی آہستہ آہستہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اسکول کے زمانے میں، مدرسے کے زمانے میں کہیے، میرے ہاں کچھ بڑے شدید اضطرابات پیدا ہو گئے. وہ اضطرابات مذہبی پہلو سے بھی تھے، علمی لحاظ سے بھی تھے، کیونکہ ساری تربیت تصوف کی تھی، کتابیں وہی پڑھی تھی، انہی کی شاعری، انہی کے ادب میں ایک طرح سے آنکھ کھولی تھی شعور کی. اب جب گرد و پیش میں مذہب کو دیکھا اور چیزیں دیکھی، بڑے سوالات پیدا ہو گئے. اس میں جو سب سے پہلے شخصیات مجھے متوجہ کر لینے کا باعث بنی، یعنی آپ کے گرد و پیش میں قریب میں جن لوگوں کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان میں ابو الکلام تھے، ان میں اقبال تھے، ان میں بعد کے زمانوں میں یا 2-3 سال کے وقفے سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی داخل ہو گئے. آپ تینوں شخصیات کو دیکھیں، تینوں تحمل بردباری کا بہترین نمونہ. یعنی مولانا ابو الکلام آزاد کے بارے میں آپ ایک جملہ تلاش نہیں کر سکتے جنہوں نے کبھی رد عمل میں کہا ہو. بات بھی ایسی. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو تو میں نے خود دیکھا، بہت قریب سے ان کے بہت سے معاملات کا مشاہدہ کیا ہے، اور جو ان کو زندگی میں نشیب و فراز پیش آئے ان میں سے بھی بعض کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں رد عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی وہ تحلیل کرتے تھے، صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس کا تجزیہ کرنے کا طریقہ اختیار کرتے تھے، اور اگر دیکھتے تھے کہ مخاطب نے غلط رویہ اختیار کر لیا ہے تو بس گریز کر جاتے. یعنی میں نے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کا جو نمونہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں دیکھا ہے، کم کسی شخص کے ہاں دیکھا ہوگا. یہ کیونکہ میرا براہ راست مشاہدہ ہے. تو اب جو تین بڑی شخصیات آپ کی اولین محبت بنی، آپ جانتے ہیں کہ بعد میں بھی محبت کے نقوش پیدا ہوتے ہیں، اتنے دیر پا نہیں ہوتے جو بچپن کی محبت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ان سب کے اثرات ہیں جو آہستہ آہستہ میرا باطن قبول کرتا چلا گیا ہے. اس میں آپ سے بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی شعوری معاملہ نہیں کیا. البتہ ایک میری طبیعت ہے، وہ یہ کہ جب میں دن گزار کے بستر پر جاتا ہوں ایک نظر ضرور ڈالتا ہوں، اس کی میں دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہوں آج مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہے تو ایک بڑا معمولی سا عمل، لیکن اگر یہ خود اعتصابی کا عمل آپ شروع کر دیں تو اس کے اثرات بھی نفس قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم خیال کرتے ہیں کہ انسانی نفس کو آپ نے ایک بار ایک بات بتا دی تو وہ اس کو مان لے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ انسانی نفس کو بار بار ایک چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا حصہ وہ قبول کر لیتا ہے،
اور جو اس کے اندر رد عمل کی جگہ ہوتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ عمل شروع ہوتا ہے. چنانچہ اگر آپ میری گفتگو پرانی کہیں مل جائے آپ کو سنیں, میری پرانی تحریریں پڑھیں, تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی تدریجاً ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آسمان کی وحی آئی اور پیغمبر نے کلام شروع کر دیے.